اختیار کریں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اس میں ساتھ دینا جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں جہاد۔ سورہ الفرقان نازل ہوئی مکہ، وہاں یہ جنگ کو قتال تو نہیں تھا، مگر اس وقت کہتا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے ان کفار سے بہت بڑا جہاد کرا، اس کو پہنچایا ان تک۔ اس لیے دین اثر شکل میں ہم لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو ان کو سکھا دیں، بہت بڑا جہاد۔ اور باقی جہاد جو نا قتال وغیرہ اور سارے، وہ پھر اس سے ہی پھوٹتے ہیں، پہلے دین کی سمجھ ہوگی تو پھر یہ نا، ورنہ سارے کام غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کام جو آپ نے شروع کیا دین کی روشنی میں، معمولی بات نہیں۔ میں صرف علامہ اقبال کے وہ اشعار اپنی اور آپ کی یاد دہانی کی عرض کروں گا۔ لرز مز شرمیں کیوں روز شمار، کیسا خطرناک وقت ہوگا، اللہ کرسی عدالت پر ہوگا، رسول اللہ کھڑے ہوں گے، ہم امت پیش ہوں گے، تو فرماتے ہیں لرز مز شرمیں کیوں روز شمار، حساب کے دن ہے مسلمان، جو شرمندگی اور ندامت تجھے ہوگی اس کا احساس کر کے میں کام جاتا ہوں۔ لرز مز شرمیں کیوں روز شمار، پرصدتاں آبروئے روز کا، ساری کائنات کا فخر اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو اس سے مسلمان سے، حرف حق کا حضرت من بردائی، اللہ کا کلام تم نے مجھ سے وصول کر لیا تھا، اور میں نے عرفات میں پوچھ لیا تھا کہ میں نے دین پہنچا دیا، اور تم نے لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول حق ادا کر لیا۔ حرف حق کا حضرت من بردائی، پس چرا بادی گرانا سن، وہ کلام مجھ سے لے لیا اور کیوں دوسروں تک نہیں پہنچا، اتنی مخلوق جہنم میں گئی، کون ذمہ دار ہے؟ تو مگر یہ کام کرتے تو اتنے ان میں سے کتنے نجات پا جائے۔ اس وقت لستا منی گویدت مولائے ما، جب ہمارے آقا نے کہہ دیا تو میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، اگر میری امت ہوتے تو میری میراث کی حفاظت نہ کرتے، جو ترکہ میں دے گیا تھا جائیداد اس کو بچاتے نہ تو وائے ماں بر اے وائے ماں اے وائے، تو ہماری ہلاکت اور تباہی کے سوا ہمارے پلے کیا پڑے گی، کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس کو آپ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کاروبار ہے یا کوئی پیشہ ہے، اگر ایسی کوئی چیز ذہن میں وہ بھی خالد صاحب بھی خرچ لیں تو یہ کوئی کمرشل معاملہ، یہ اللہ کے رسول کا کام تو آپ کا مشن، اس کی توسیع ہے، اس کو آگے پھیلانا، اور سارے فرائض سے آپ اس کو مقدم جائیں۔ باقی باتوں میں کچھ کوتاہی رہ دے، مگر آپ جہاں بیٹھیں جس محفل میں شریک ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا انداز اپنائیں کہ پوچھا تو قیدیوں نے یہ تھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا آتش کی صاحب، مگر لگن تھی نا کہ دین پہنچانا۔ آپ نے کیسے بات کو اس طرح موڑ لیا کہ بھئی میں بات آپ کو بتا دوں گا خواب کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے، مگر یہ علم تمہیں پتہ مجھے کس نے سکھایا؟ اللہ کی طرف لے گا، اپنے آباء و اجداد کا تعارف کرایا کہ میرے باپ دادے کیسے پیغمبر گزرے، توحید کا آواز کیا۔ جب دل کو لگ جائے نا بات، بے شک خبروں پر تبصرہ ہو رہا ہو، شادی کی محفل ہو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت دانائی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو محسوس بھی نہ ہونے دیں آپ کے یہ ہمیں کچھ سبق پڑھانے لگیں، ان کی باتوں میں لگ کر نہ بات کو اس طرح موڑو کہ وہ سمجھے وہی سلسلہ چل رہا، مگر دین کے ساتھ وہ بات جڑے۔ اس کے لیے انتہائی لگن اور شغف کی ضرورت ہے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہمیں دے گئے یہ ہر بندے تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا میڈیا عبادت سمجھ کر آپ اس سے تعاون کریں، دام میں در میں سخن جو بھی ساتھ دے سکتا وہ سمجھے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ، میری ایک پائی بھی جیسے فرمایا اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کرو 700 گنا اللہ جل، یہ سمجھ کر ان میں حصے لو اور اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ جب ہم رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں قیامت کا دن، حضور یہ کہہ سکیں کہ بیٹا واقعی تم نے میرے بعد میرے دین کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کر لیا، شاباش سفارش فرمائے۔ ورنہ اگر یہی ہوا کہ لستا منی گویدت مولائے، آقا نے کہہ دیا کیا منہ لے کر آئے، کیا مجھ سے توقع رکھ، میرا دین تو مغلوب رہا، وہ مظلوم رہا، بالکل غریب ہو گیا، تمہارے اپنے گھروں میں غریب ہو گیا، کافروں کو تو کیا کہنا، ہمارے اپنے گھروں میں تو بھائی آئی ہوئی ہے اس نامراد میڈیا کی برکت ہے، اس کا کوئی تریاق نہیں، مداوع نہیں، کیا کتنے بیبیاں تو میرے سامنے روتی ہیں کہ مولوی صاحب ہماری تو عمر گزر گئی، مگر ہمارے جو بچے پرورش پا کیا بنیں گے، دین سے سارے دور ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن بچے چھوڑ گئے نوازیں سر، ان کے والد روتے ہیں کہ ہم نے اتنے شوق سے، تو اس سیلاب کا توڑ کرنے کے لیے جو کوشش آپ کر سکیں، تھوڑا سا بند زبان سے، اللہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا، جتنا بس میں تھا اس میں کوتاہی نہ کریں، کوئی چیز نہ سوچیں۔ کئی بڑے بڑے لوگ تصویر کے بارے میں نے فوت ہو گیا مولانا عبدالرحمٰن حاج صاحب، میں نے کہا یار صحیح بخاری میں دیکھیں رسول اللہ نے کیا نہیں دیا اللہ رقمن فی صاحب، اب مودودی صاحب بھی کہتے ہیں یہ شاذ روایت، بھائی شاذ کیوں ہے، تشریح ہے کہ تصویریں حرام ہیں مگر کپڑے میں بنی ہوئی تصویریں حرام نہیں ہیں جانداروں کی، حضور تو صاف کہہ رہے ہیں
اللہ کے رسول کے گھر میں تبوک سے لوٹتے ہوئے جب آپ نے دیکھا کہ ہوا سے کپڑا ہٹ گیا، گھوڑا کھڑا تھا پروں والا، اما عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ گھوڑا، فرمایا گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں؟ حضور مسکرائے۔ تو جو تصویریں شرک کے لیے کہ کوئی اپنے بزرگوں کی رکھتے ہیں دکانوں مکانوں میں کہ برکت ہوتی، وہ غلط بات ہے، عریانی عربے ہے یہی والی بات۔ اور دین کو پھیلانے کے لیے آپ جو کریں گے مطمئن کریں ہو کر کریں، نہ یہ بدعت ہے نہ کوئی ناجائز ہے، عین جہاد ہے، ساتھ دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبہ کو کامیاب کرے، اس میں برکت دے، اور اس چھوٹے سے درخت کو اللہ تعالیٰ تناور بنا دے، اور پوری دنیا میں یہ بات جو نا سارے مسلمانوں کو یہ سمجھ دے دے کہ اس وقت یہ محاذ سنبھال لے گا۔ باقی باتیں بعد کی ہیں، پہلے آپ دین کو اثر شکل میں لوگوں کے سامنے لائیں تو صحیح، پھر انشاءاللہ بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔